جب بغداد میں وزڈم ہاؤس تھا، جی دارالحکمت تھا، تو وہ مسلمانوں کا علمی اور سائنسی عروج کا ایک وقت تھا۔ اور پھر اسی بغداد کا واقعہ آپ نے سنایا کہ وہاں پر سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھتے ہیں، اس پر بحثیں ہو رہی تھیں۔ اور اس سے پہلے جو درمیان میں وقت گزرا سقوط بغداد سے پہلے اور دارالحکمت کے بعد کا جو دور ہے، اس میں باقاعدہ یہ مہم چلائی جاتی تھی کہ کوئی شخص فلسفہ نہ پڑھے، کوئی منطق نہ پڑھے، کوئی سائنسی علوم نہ پڑھے۔ یہ حرام قرار دیا تھا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا تھا۔ یہ میں بھول گیا تھا کہنا، آپ نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ پھر جو لوگ یہ پڑھتے تھے علوم، ان کو سر عام رسوا کیا جاتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا، اور پھر باقی وہی علوم باقی رہنے دیے گئے، جس میں فقہ تھی، اصول فقہ، اس قسم کے چند علوم اس رہ گئے۔ مسلمانوں کا زوال ہی شروع اس وقت سے ہوا جب انہوں نے سائنس اور جدید علوم سے منہ موڑا، ٹھیک ہے، اور آج تک ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے پیٹھ کی ہوئی ہے، ہم نے پیٹھ کی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں مذہب کی جو غلط تعبیر اور توجیہ ہے وہ ہمیں قوم کو اٹھانے نہیں دیتی۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے بالکل حقیقت بات کی ہے کہ جو بھی نئی آئی ہے سائنسی ایجاد، ہم نے سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر اسی کفر کے فتوے پر ہم باقی اور قائم و دائم رہے، قوم آگے نکل گئی۔ نتیجہ یہ کہ میں آپ کے پروگرام میں بے شمار دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہر آنے والی چیز کو علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو چاہیے کہ اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اے آئی کے اس دور میں اگر ہم لوگ اس کا صحیح استعمال کر کے لوگوں تک حقائق، دینی حقائق، شریعت کے حقائق، علم کے حقائق نہیں پہنچائیں گے، مشکل ہوگا نا، تو مسلمان یہ بڑا مشکل پتہ ہے کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کا اوپینین دینی حقائق کا مختلف ہوگا اور یا بھائی کا دینی حقائق کا جو رائے ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ دینی حقائق صحیح استعمال کر کے، یہ بھی بات بڑی گول مول سی ہے۔